لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، نوجوان ساتھیو، الحمدللہ اللہ نے ہر ایک انسان پر اپنے اتنے فضل و انعام کر رکھے ہیں کہ ان کا شکر ادا کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ اللہ کی طرف سے ہر ایک پر اتنے فضل ہیں، اتنے انعامات ہیں کہ کوئی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس جسم اچھا ہے، سانس اچھی ہے، قد و قامت اچھا ہے، خوبصورت بھی ہے، بچے بھی ہیں گھر میں، اور چاہے مال کم ہے لیکن جو چیزیں مین ہوتی ہیں وہ سب اللہ نے عطا فرما رکھی ہیں، تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑا شکر کا مقام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ مال و دولت والے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس بچے نہیں، شادی نہیں، نہ گھر نہیں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مال و دولت جو ہے صرف اور صرف کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم جب کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، جب کوئی بھی پریشانی ہماری زندگی میں آتی ہے، ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر سبق لینا چاہیے تھا، لیکن آج ہم نے جب کوئی پرابلم کو دیکھا، پرابلم کو سمجھا، تو ہم نے دنیا کی چیزوں سے ہیلپ لینا شروع کر دی، دنیا کی مخلوق سے ہیلپ لینا شروع کر دی۔ لیکن اصلی کوئی بھی مسئلے آتے تھے، کوئی بھی مسائل آتے تھے، تو یہ سمجھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ مسائل کوئی ہمارے ساتھ نہیں آ رہے ہیں۔ روزی روٹی کی مشقت صحابہ کے زمانے میں بھی تھی، مال و دولت کی دل میں چاہت صحابہ کے زمانے میں بھی تھی، تو ایسا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں کسی نئے دور میں جی رہے ہیں۔ صحابہ ہمیشہ جیتتے کیوں تھے؟ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ انہیں نبی کی محفل، نبی کی مجلس، نبی کی صحبت ملی تھی، اس لیے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم چاہیں اپنی زندگی کو الجھن فری کرنا، ٹینشن فری کرنا، تو ہمارے لیے بھی ممکن ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو ہم بجائے یہ کہ دنیاوی چیزوں پر، دنیاوی معاملات میں رجوع کریں، ہم قرآن کو، حدیث کو، ہمارے نبی کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس موقع پر، اس موقع پر ہمارے نبی پر جب اس طرح کے حالات آئے تو انہوں نے کس طرح کا رد عمل کیا، کس طرح سے اس واقعے سے کمبیٹ کیا، اس واقعے سے کیسے اپنے آپ کو بچایا۔ تو اسی کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا کہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں آج کی زندگی کا مسئلہ حل تلاش کرنا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں آج کے زمانے میں سب سے بڑی ٹینشن اور الجھن کا مسئلہ ہے کیا بھائی؟ روزی روٹی، روٹی کپڑا مکان۔ یہ سب سے ہر ایک انسان کی بیسک کیا ہے؟ نیڈ ہے یہ۔ اگر اور ایک بڑا زبردست ذہن میں ایک کوشچن آتا ہے، ہمیشہ سوال آتا ہے کہ بھئی کاروبار ہو، روزی روٹی ہو، جب تک اس میں جگاڑ نہیں کی جائے تب تک صحیح سے نہیں کام ہو سکتا۔ اصل میں کیا ہے کہ ابھی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے بہت امیر صحابہ تھے وہ۔ انہوں نے جب مکے سے ہجرت فرمائی تو مدینے آ گئے، تو ایک انصاری صحابی نے کہا میری 2 بیویاں یہ ہیں، جو تمہیں اچھی ہو میں اسے طلاق دے دوں، یہ میرا مال ہے، یہ آدھا آدھا بانٹ لے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ بھائی یہ سب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو صرف بازار کا راستہ دکھا دو، میں محنت کروں گا، ایمانداری سے اپنا حق ادا کروں گا، ایمانداری سے کاروبار کروں گا، ایمانداری سے اپنی روزی روٹی کماؤں گا، اللہ اپنے آپ اس میں برکت دے دیں گے۔ دیکھیے 100 روپے ہیں کسی کے اکاؤنٹ میں، 100 روپے ہیں، مثال کسی کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے ہیں، مثال یہ ذرا صحیح رہے گی، کسی کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں 1 لاکھ بڑھ کے 1,10,000 ہوں یا 2 لاکھ ہو جائیں،
لیکن کوئی یہ نہیں مانگتا کہ رہے 1 لاکھ ہی، لیکن بھائی یہ پیسہ نہ ہو، ناجائز چیز میں خام میں نہ آئے، برکت آ جائے اس کے اندر، نہ بیماری میں گھس جائے، نہ اچانک کی مصیبت میں گھس جائے۔ تو ہر آدمی مانگتا ہے اے اللہ مجھے خوب مال عطا فرما۔ ارے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو مال عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما، کیونکہ مال بہت زیادہ مل جائے گا تو خرچے بھی بڑھ جائیں گے اس حساب سے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے جتنا آپ کو برکت بھی مل جائے۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے مال و دولت میں کیا چیز مانگنی چاہیے؟ برکت مانگنی چاہیے۔ اب آتے ہیں اس واقعے پر لوٹ کر۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انہوں نے کہا مجھے مارکیٹ کا راستہ دکھا دو، اور انہوں نے جو ہے محنت سے اپنا چھوٹا چھوٹا قدم لیے، اور چھوٹے چھوٹے قدم لے کے مدینے کے سب سے امیر آدمی بن گئے، اور بہت ہی کم ٹائم۔ ہمارا یہ شہر کاروبار کا شہر ہے، ہمارا یہ شہر کاریگری کا شہر ہے، ہمارا یہ لوکیلٹی، ہماری یہ انوائرمنٹ، سب یہاں پر ہر آدمی کوئی روزی روٹی کماتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، ہر ایک کو اللہ نے اس کے ہاتھ میں کاریگری عطا فرمائی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وہ صحابی جو بالکل خالی تھے، انہیں ہمارے نبی پر پورا اعتبار تھا، پورا یقین تھا، ہمارے نبی کی تعلیمات پر یقین تھا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ کاروبار کرنے والا التاجر جو کہ سچا ہو، امانت دار ہو، قیامت میں جب اس کا حشر ہوگا تو کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین یعنی کہ صدیق اکبر سب سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تمام سچے لوگوں کے ساتھ، والشہداء شہیدوں کے ساتھ، والصالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ کس کی حدیث ہے؟ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ لوگ کاروبار کو دنیا کا کام سمجھتے ہیں، کاروبار میں اگر صحیح نیت ہو، صحیح مقصد ہو، کہ نیت یہ ہے کہ میں کما رہا ہوں اور میں اس سے اپنا بول بالا کروں گا، میں اپنی نیٹ ورتھ بڑھاؤں گا اور اپنا نیٹ ورک بڑھاؤں گا، اور اس سے لوگوں میں مشہور ہو جاؤں گا کہ میں کتنا بڑا ویلدی آدمی ہوں، میں کتنا بڑا امیر آدمی ہوں، اور لوگ میرے قصیدے پڑھیں، میرا نام بلینئر کی لسٹ میں آئے، ملینئر کی لسٹ میں آئے، فلاں لسٹ میں میرا نام آئے، فلاں آرٹیکل مجھے کور کرے۔ اگر یہ نیت ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن اگر یہ نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ضرورت کے بعد آپ نے مجھے بہت سارا ایسا مال دیا جو میرے کام کا نہیں ہے، زائد ہے، تو اللہ تعالیٰ میں جمع بھی کروں گا، لیکن مجھے توفیق دیجیے کہ میں اس مال سے امت کے کام بھی آ سکوں۔ اکثر مال و دولت والے لوگ اکثر جو ہوتے ہیں وہ صرف اپنے آپ میں لگ جاتے ہیں، سیلف سسٹیننگ کے اندر، اپنے آپ کو بچانے میں یہ اپنا سب کچھ کرنے لگتے ہیں۔ اس سے خرابی یہ پیش آتی ہے کہ جو بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے وہ اسی لیے آ جاتا ہے کہ کوئی ہماری اسلامک معاشرے کا سسٹم ہی یہی ہے کہ زکوٰۃ کا سسٹم ہی کیوں ہے، ہر چیز کا سسٹم ہی کیوں ہے، خیرات کا سسٹم ہی کیوں ہے، تاکہ دھیرے دھیرے کر کے کسی کو مضبوط کرو اور وہ بھی آپ کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے۔ تو تاجر کا حشر قیامت میں کس کے ساتھ ہوگا؟ سچے لوگوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، لیکن کس کا؟ جو سچا ہوگا اور امانت دار ہوگا۔ اب تاجر کو سمجھ لیجئے، جاب کرنے والا، تاجر کا مطلب ہے اپنی تجارت کرنے والا۔ اب یہاں پہ جو لوگ ملازمت کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اپنے وقت کی تجارت کر رہے ہیں نا۔ بھائی آپ نے اپنا وقت دیا کسی کو اور اس کی تجارت کری، اصلی تجارت تو ہوتی ہے خرید و فروخت کی، لیکن یہاں پر بھی ہم اگر فٹ کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا وقت بیچا اور اس کے بدلے میں نے فلوس پایا۔ تو جب میں نے رقم پائی تو گویا کہ میں نے بھی ایک طریقے سے منی تجارت کری۔ جب میں نے تجارت کری تو تجارت کرنے والا وہی کامیاب ہوگا جس کے اندر سچائی ہوگی، امانت داری ہوگی، بے ایمانی نہیں ہوگی۔ سچائی اور امانت داری کیسے آتی ہے؟ جس تھالی میں کھاتا ہے اس تھالی میں چھید نہ کرے، اس تھالی میں سوراخ نہ کرے۔ سامنے تو بہت اچھے، پیچھے دل میں گالی بکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ساری جو چیزیں ہیں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے موقع ملتا ہے، بہت کچھ حالات آتے ہیں، اگر صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارے گا انشاءاللہ تو اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ قیامت میں نبیوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کی اسی طرح کی ایک آیت ہے کہ جب کوئی آدمی تجارت کرتا ہے آپس میں، تو فرمایا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل،
اے ایمان والو جب تم آپس میں کاروبار کرو تو تم کمائی جو ہے نا کھپڑ چوتھ طریقے سے گڑبڑ طریقے سے مت کرو کہ بتایا کچھ کر دیا کچھ، ہو گیا کچھ کہہ دیا کچھ۔ سب کا دل جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے منی مفتی صاحب سب کے دل میں بٹھا رکھے ہیں۔ انسان کا دل اگر اس کے اندر کالک نہیں ہے اتنی تو وہ خود تمیز کر لیتا ہے میں یہ غلط کر رہا ہوں۔ دل کی دستک، دل کی آواز اندر سے ہمیشہ آ جاتی ہے، آپ آزما کے دیکھ لیجئے۔ اگر دل سے آواز آ جائے، دل میں کھٹک پیدا ہو جائے، کھٹک جب تک دل میں رہتی ہے ایمان کا درجہ باقی رہتا ہے۔ جس دن دل کے اندر سے کھٹ ہونا بند ہو گئی، سمجھ لو ایمان بہت خطرے میں ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ انہی کے دل میں کھٹک ہوتی ہے جنہیں تھوڑی بہت آخرت کی فکر ہوتی ہے، ورنہ یہ جو ہے نا الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا ہے نا یہ بہت زیادہ سرسبز و شاداب ہے، یعنی یہ دنیا اتنی اٹریکٹیو ہے، اتنی، اب جس طرح ایک خوبصورت عورت کسی نامرد کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی ہے، اگر اس نے اٹریکٹ کرنے کی کوشش کری، دنیا کی حیثیت بھی وہی ہے کہ دنیا اتنی اٹریکٹیو ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں ہمیں اتنی اٹریکٹیو لگتی ہیں کہ وہ ہمیں اپنی طرف بہت کھینچتی ہے، مائل کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس دنیا کی جائز چیزوں پر اپنا کام کرے اور ناجائز چیزوں سے بچ جائے تو اس کا آپ نے دیکھ لیا معاملہ کیا ہے۔ یہاں دینداروں کی بات نہیں ہو رہی، جو لوگ کیا کریں، قرآن کو پڑھائیں، جو لوگ دین کا کام کریں، جو لوگ مدارس میں پڑھائیں، جو لوگ وہ سارے کام کریں، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں ایک کامن مین کی بات ہو رہی ہے۔ ہر آدمی اپنے آج کے وقت میں تجارت کرتا ہے، چاہے اپنے وقت کی تجارت کرے، چاہے مال کی تجارت کرے، چاہے زمین کا کام کرے۔ تو آپ کا حشر اللہ نے خود فرما دیا حدیث کے اندر کہ تاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچا ہے اور امانت دار ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حشر قیامت میں کس کے ساتھ کریں گے؟ نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ۔ اور یہاں پر کسی عالم کا ذکر نہیں، کسی حافظ کا ذکر نہیں، کسی قاری کا ذکر نہیں، کسی قرآن کے ماسٹر کا ذکر نہیں، کسی کے قرآن کی تفسیر کے ماسٹر کا ذکر نہیں، یہاں ایک کامن مین کا ذکر ہے۔ اور کامن مین تو ہم سبھی ہیں، ایک عام آدمی تو ہم سبھی ہیں۔ اگر ہم سب عام آدمی ہیں تو ہمیں اسی حساب سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ کامن مین کے لیے بہت ساری چیزیں دینداروں کے لیے تو رکھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا ہم یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الفقہاء، کہیں نہیں کہا کہ اے عالموں، کہا اے ایمان والو، یعنی ایمان کے اندر، جس کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان ہے، اللہ ان سب سے مخاطب ہے۔ اور جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے ہر بندے سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہوں، تو نہیں فرماتا کہ میں اپنے نیک بندوں سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ تو بس گناہ کر جب کرتا ہے تو گمراہ ہو چکا ہے ہلکا سا، لیکن اس کے دل میں ہے میری ہی عزت، ہے میری ہی مقام، لیکن وہ کبھی کبھی بھٹک جاتا ہے۔ تو یہ ہو گئی ایک بات کہ ہمیں اپنی معاملات کو، معاشرت کو، اپنے ہر چیز میں۔ دوسری بات اسی ٹاپک سے کنیکٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم معاملات کرتے ہیں، معاملات میں اپنے تاجر کے معاملات میں بہت بڑھیا ہیں، صدقہ بھی خوب کرتے ہیں، لیکن سگے بھائی کا مال مر رکھا ہے اور دنیا بھر میں ہم پیسے بھیج رہے ہیں، پیسے صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، سگے بھائی آپ سے کیا ہے؟ خفا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ اکارڈنگ ٹو ان کے معاملات صحیح نہیں کیے۔ تو میرے بھائی دوستوں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ افضل الصدقہ، کہ سب سے بہترین صدقہ ہے اپنے قریبی اہل و عیال پہ خرچ کرنا، سب سے بہترین صدقہ ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں دنیا بھر میں صدقہ کر کے بہت پیسے کما لوں گا، یا بہت ثواب کما لوں گا، یا بہت نام کما لوں گا، یقیناً آپ کو لگتا ہے، لیکن افضل الصدقۃ کی ان تنفق فی اقربائہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ آدمی خرچ کرے اپنے قریبی اہل و عیال پر۔ اور سب سے قریبی کون ہوتے ہیں؟ بہن، بھائی، ماں باپ۔ آج آدمیوں نے ہمارے الحمدللہ ہمارے انڈیا میں تو بہت کرم ہے، ورنہ جیسے ہی فورن کنٹریز میں 18+ بچے ہوتے ہیں وہ اپنے والد کے گھر سے موو آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور موو آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جس نے آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے 18 سال گزارے، جب آپ کی ضرورت کسی کو نہیں تھی، اس ماں باپ نے آپ کی خدمت کری، آپ کی ہر چیز کا خیال کیا اور آپ کی کیئر کی، اور جب آپ اس عمر میں پہنچے کہ آپ ان کے کچھ کام آ سکتے،
آدمی سمجھتا ہے کہ انسان صرف اپنے ماں باپ کے مال سے کام آتا ہے نا، نہیں، آپ اپنے والدین کو مسکرا کے دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو حج کا ثواب ملے گا، لیکن ان کا دل کتنا بڑا ہوگا اس کا آپ کو آئیڈیا نہیں۔ آپ اپنے والدین سے پیار سے بات کریں گے اور ان کی ٹانگیں دبا دیں گے، ان کا سر دبا دیں گے، ان کو پانی پلا دیں گے، اس کی قدر بہت بڑی ہے۔ ہر جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی والدین کے پاس مال تو بتیرا، ان کو ہماری کیا ضرورت ہوتی ہے، چاہے مال والا والدین ہو یا کوئی بھی کسی والدین کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے وقت کی۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے، تو ہمارا جو موضوع یہی ہے کہ ہم افضل الصدقہ دی کہ ہم خرچ کریں اپنے قریبوں پر۔ پوری دنیا میں ہم بہت زبردست کاروباری، لیکن اپنے گھر میں کیا ہیں؟ ہم بیکار ہیں۔ قرآن کی آیت پھر سے، والعصر، زمانے کی قسم کھا کے اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ ہر ایک انسان جو ہے نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کا پرچم بلند کیا، حق کے ساتھ کھڑے رہے، والصبر، اور صبر کا کام کیا انہوں نے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انہوں نے حق کو مضبوطی سے پکڑا اور صبر کو بھی مضبوطی سے پکڑا۔ آدمی آج 2 پیسوں کے لیے حق چھوڑ دیتا ہے، ذرا سے پیسے اسے لالچ ملا، جھوٹی گواہی دے آیا، ذرا سا کچھ ہوا مسلمان کا دشمن بن گیا، اس کے لیے مخبری کر دی۔ ہم مسلمانوں نے مسلمان کی جتنی مخبری کری ہوگی نا، شاید غیروں نے ہماری مخبری اتنی نہیں کری ہوگی، اور اس کا ڈاٹا چاہیے تو آپ پولیس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ مسلمان کا اتنا بڑا دشمن ہے، کبھی حسد کے نام پر، کبھی جلن کے نام پر، کبھی دشمنی کے نام پر، کبھی خاندانی دشمنی کے نام پر، جتنی ہم نے ایک دوسرے کی کاٹ کی ہے نا، اور آج ایک دوسرے کی کاٹ کا نتیجہ ہے کہ تعداد کتنی ہے لیکن اوقات کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی دوستو، صحابہ اتنے کم تھے لیکن کتنے بڑے بڑے بدر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کتنے کم تھے اور کتنے بڑے مجمع پر قائم آ گئے تھے۔ قرآن میں فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ صحابہ کا جو وہ ٹولی تھی وہ بہت کم تھی، لیکن وہ ایسی تھی کہ اگر اس کو گولی لگنے والی ہے تو میں آگے کھڑا ہو جاؤں گا، اور اس کو لگنے والی ہے تو وہ آگے کھڑا ہو جائے گا۔ آج تو بھائی ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت کو ہم ڈائیورٹ کر دیتے ہیں کہ اگر کسی بھائی پہ مصیبت آئی ہوئی ہے، بولے وہ نہیں، وہ ہے اپنا گھر پہ، مان لو کسی کے گھر میں کوئی پوچھ تاچھ کرنے آیا کہ بھائی آپ کا گھر حاجی فلانا آپ ہیں، بولے میں نہیں، وہ والا گھر ہے، ہم ڈائیورٹ کر دیتے ہیں اسے کہ بھائی مصیبت ہمارے گھر میں نہیں، دوسرے گھر میں چلی جائے۔ اور صحابہ کا کیا حال تھا؟ فرماتے تھے المؤمن مرآۃ المؤمن، کی مومن مومن کا آئینہ ہے، المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ بھائی کے نام پہ ہم دشمنی کا بہت زبردست معاملہ نکالتے ہیں۔ تیسری حدیث اور آخری حدیث پھر بات ختم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ ہم میں سے سب سے زیادہ بہترین شخص کون ہے؟ بولے گھر میں سب سے زیادہ بہترین آدمی کون ہے؟ فرمایا خیرکم، تم میں سے سب سے زیادہ بہترین شخص وہ ہے کہ خیرکم لأہلہ، کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خاص ہو، یعنی ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہو۔ انسان دنیا بھر میں بہت مقبول ہے، لوگ اس کی واہ واہی کر رہے ہیں، اس کے فالوورز اتنے، اس کے پیچھے چلنے والے اتنے، لیکن خود کے گھر میں بھائی صاحب کی کوئی اوقات نہیں۔ تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، کہ خیرکم لأہلہ، کہ تمہارے لیے تم سب سے بہترین شخص تم میں وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین۔ کہتے ہیں انگلش میں کہاوت ہے چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، یعنی کہ ہر اچھی چیز آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر والے آپ کی عزت کریں گے، آپ کے گھر والے آپ کو سمجھیں گے کہ آپ نیک ہیں، دیندار ہیں، تو دنیا والے آٹومیٹکلی آپ کو سمجھ لیں گے۔ ہر چیز شروع ہوتی ہے آپ کے گھر سے۔ گھر میں آپ کا چہرہ الگ، باہر آپ کا چہرہ الگ، یہ جو دو راہیں ہیں یہ چل نہیں پائیں گی۔ یہ کسی دن اس کا پردہ فاش ہوگا اور نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ تو ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خیر، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ اگر تمہیں بننا ہے تو مجھ جیسا بنو۔ ہمارے نبی جب گھر میں گھستے، چھوٹے چھوٹے بچے بھاگ کے آتے اور انہیں گلے لگا لیتے،
اور وہ جیسے ہی گھر میں گھستے ان کو مسکرا کر دیکھتے، اور چھوٹے بچے ہوتے ان کا بوسہ لیتے، ان کے گال پہ پیار کرتے، ان کو پیار کرتے، گلے سے بھینچ لیتے کس کے کہ آئے چھوٹے چھوٹے بچے آئے۔ تو ہمارے نبی کی یہ مثال تھی کہ جب بھی گھر میں گھستے چھوٹے چھوٹے بچے ان کو پکڑ لیا کرتے تھے، اور وہ اپنے نواسوں کے ساتھ بہترین طریقے سے کھیلتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ آج مال و دولت کیا آ جاتا ہے انسان، اوہ مجھے پریشان مت کرو، میں بہت کام ہے بھائی، مجھے پریشان مت کرو، میرے بہت کام ہے، جا کے تم کسی اور سے بات کرو، میں بہت بزی ہوں ابھی۔ ہمارے نبی سے بڑا اخلاق میں بہترین کوئی نہیں تھا، ہمارے نبی سے بڑا سیاست میں کوئی نہیں تھا، ہمارے نبی سے بڑا کاروبار میں کوئی نہیں تھا۔ ہمارے نبی نے سب سے پہلے جو جرنی شروع کی تھی اپنی، وہ ایز اے کاروباری شخص کی تھی، جسی وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے نکاح کیا۔ بولے یہ کاروبار میں اتنے امانت دار ہیں تو زندگی میں کتنے امانت دار ہوں گے۔ اور سب سے پہلی عورت جس نے اسلام قبول کیا وہ بھی کون تھی؟ ہماری خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ مال والی عورت تھی، انہوں نے ہمارے نبی کو اپنے یہاں صرف کاروباری معاملات کی دیکھ ریکھ کے لیے ہائر کیا تھا، ایک سمجھ لیجیے ایک طریقے سے ان کو اجرت پہ لیا تھا، لیکن ان کے کام کرنے کے طریقے سے، ان کے اخلاق سے، ان کے کام کرنے کے طریقے سے اتنا متاثر ہوئیں کہ وہ ان سے پھر آخری میں اللہ کا حکم یہ ہوا کہ نکاح ہی ہو گیا۔ اور پھر سب سے پہلی جب دعوت دی اسلام کی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کری، اور غالباً مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کری۔ تو میرے بھائی دوستو، شارٹ کٹ کہیں نہیں ہے، محنت اور مشقت سے انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔